العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاعظم الفرج الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا نور الله میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی شان بیان کروں گا دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین کرام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عالم کے مشہور قبیلہ قریش سے تھا اور آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال بعد میں ہوئی اور آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد القادر رکھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہے اور آپ کے والد کا نام حضرت ابو قحافہ عثمان تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت القیس سلمہ تھا میں نے جواب کے سامنے آیات مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اور وہ جو سچ دے کا تشریف ہے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور یہی کاروائی ہے معزز صحابہ کرام اور جہاں بالصدق سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدق سے بھی مراد سے حضرت ابوبکر صدیق ہے معزز صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے معزز صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی صحابہ کرام ہیں کسی کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے کسی کی تاریخ سے ثابت ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ صحابہ رسول ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے معزز صحابہ کرام جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نامہ نے گویا کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کا انکار کیا اور جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرے وہ مردود کافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعني مال أحد مكتوبا نفعني مال أبي بكر اے میرے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نے حضور حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آپ کسی نبی کو کسی رسول کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسا ساتھی مجھے ابوبکر صدیق ملا ہے
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرام اگر نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ملتی تو حضرت ابوبکر صدیق کی بھی امت کی ہمیں مثال نہیں ملتی. وعز السامع کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا ذکر فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ نماز باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہوگا اور روزہ دار باب القیام سے جنت میں داخل ہوگا اور مجاہد باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص برائے جواب دروازوں سے گزر کر جنت میں داخل ہوگا تو معزز سامع کا حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق کا کیا عقیدہ ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کی بات پوچھ رہا ہے. معزز سامع کرام جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہی عقیدہ حضرت عمر فاروق کا ہے اور جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے وہی عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے وہی عقیدہ حضرت مولا علی کا ہے وہی عقیدہ حضرت عبدالقادر جیلانی کا ہے وہی عقیدہ حضرت علی حجویری کا ہے اور وہی عقیدہ حضرت بابا فرید الدین گنج شغال کا ہے. معزز سامع کرام ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے. اگر ولی کی بنا لوح محفوظ پر پڑ جائے تو نبی کی بنا عرش والا پر پڑ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر مجھے علم نہیں ہے, نہیں فرمایا ابوبکر ہاں کوئی ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت انسان بھی ہے جو آخر دروازوں سے گزر کر جنت میں جائے گے اور مجھے امید ہے ابوبکر تو ان میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.